سب سے پہلے یہ اسکرین شاٹس دیکھیے جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 5% سے لے کر 30% تک کٹوتی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غریب عوام کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی عید قرباں دور ہے تو ابھی تو عوام کو قربان نہ کیا جائے، اس قسم کی یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی کفایت شعاری کی مہم ہے کیا؟ یہ جو کٹوتی ہو رہی ہے آپ کی تنخواہوں سے، یہ کن لوگوں کی تنخواہوں سے ہو رہی ہے، کتنی ہو رہی ہے، اور اس کا حکومت کو فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟ آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور اس وقت حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ کفایت شعاری کی ایک مہم چلائیں گے، جس کے تحت انہوں نے کافی سارے فیصلے لیے ہیں۔ یہ خلیج کی جنگ کے حوالے سے جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک بڑی مہم شروع ہو گئی اس وقت جب پیٹرول کی قیمت میں 55 روپے اضافہ کیا گیا، تو یہ کہا گیا کہ جناب آپ جو ہے عوام سے قربانی لیتے ہیں تو جو پاکستان کی اشرافیہ ہے وہ قربانی کیوں نہیں دیتی، ان کے اوپر کٹ کیوں نہیں لگائے جاتے؟ تو اس کے جواب میں باقاعدہ طور پر ایک اجلاس ہوا جس میں تجاویز تیار کی گئیں، اور یہ تجاویز جو ہیں آپ کے سامنے، میں آپ کو بالکل ایگزیکٹ فگرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ بات بالکل آپ کو میں بتا دوں کہ 100% جھوٹ ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر 10 تک، 12 تک، 14 تک، 16 تک اس طرح کوئی کٹوتی ہونے جا رہی ہے۔ یہ کٹوتی اس طرح نہیں ہو رہی کہ کس گریڈ میں، بلکہ چھوٹے جو ملازمین ہیں ان کی کوئی کٹوتی نہیں ہو رہی۔ جو سب سے پہلی کٹوتی ہوگی وہ ان کی ہوگی جن کی تنخواہ 3 لاکھ روپے ہے۔ ان کی تنخواہ میں سے 2 ماہ کے لیے 5% جو ہے تنخواہ کو اس کفایت شعاری مہم میں کاٹ لیا جائے گا، اور اگر آپ اس کو کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 15,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر آپ کی تنخواہ 3 لاکھ روپے ہے، یعنی کہ یہ گراس سیلری ہے، اور گراس سیلری جو ہے سرکاری ملازمین بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، گراس سیلری اس کو کہتے ہیں وہ تنخواہ جو آپ کو تمام الاؤنسز کے ساتھ مل رہی ہو لیکن ابھی اس میں سے ٹیکس نہ کٹا ہو، یعنی کہ ٹیکس کٹے بغیر آپ جو لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ ہماری تنخواہ اتنی ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے ٹیکس کٹتا ہے، وہ ٹیک ہوم ہو جاتی ہے۔ جو ٹیک ہوم سے پہلے وہ تنخواہ جو کہ آپ کی مجموعی تنخواہ، تمام الاؤنسز یعنی کہ ہاؤس رینٹ وغیرہ جو آپ کو مل رہا ہے یا آپ کو دیگر کوئی مہنگائی الاؤنس مل رہا ہے، وہ تمام ملا جلا کے جتنی آپ کی تنخواہ ہے، اگر وہ 3 لاکھ روپے سے اوپر ہے اور اس میں ابھی ٹیکس نہیں کٹا، تو یعنی ٹیک ہوم نہ سمجھیے گا اس کو، میں پھر کہہ رہا ہوں، تو وہ آپ کی تنخواہ ہوگی اور اس پر 5% جو ہے کٹوتی ہو جائے گی۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ جو کہ 3 لاکھ سے کم بھی تنخواہ لے کر جاتے ہیں، لیکن ان کی گراس سیلری زیادہ ہے، ٹیکس کٹنے کے بعد جو ان کی ٹیک ہوم کم رہ جاتی ہے، تو وہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اب آپ بات کر لیں تنخواہوں کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ 3 لاکھ ایک مناسب تنخواہ ہے، ایک اچھی تنخواہ ہے۔ اگر اس میں سے اگر آپ 15,000 روپیہ ملک کے لیے دے دیں، غریبوں کے لیے دے دیں، تو یہ کوئی کھال اتارنے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی آپ کی چمڑی نہیں اتر جائے گی اور بہت بڑا آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کی تنخواہ جو ہے 5 لاکھ روپیہ ہے تو یہ آپ کا آگے بڑھ کر 25,000 روپیہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کی تنخواہ جو ہے 10 لاکھ روپیہ ہے گراس سیلری، تو یہ آپ کا ٹوٹل 50,000 روپیہ ہو جائے گا۔ آپ کو 9.5 لاکھ پھر بھی جو ہیں آپ کے پاس آ جائیں گے، وہ آپ کو ملیں گے۔ لہٰذا حکومت کی طرف سے جو بھی اقدام کیا گیا ہے وہ اتنا بڑا ہیوی اور اتنا مشکل نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ 2 مہینے کے لیے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب آپ 10 سے 20 لاکھ کی تنخواہ کی کیٹیگری میں آئیں گے تو آپ کی کٹوتی 15% ہو جائے گی۔ جب آپ 20 سے 30 لاکھ کی کیٹیگری میں آئیں گے تو آپ کی کٹوتی 25% ہو جائے گی۔ جب آپ 30 لاکھ سے زیادہ تنخواہ والے ہیں تو پھر آپ کی 30% سے زیادہ کٹوتی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو وفاقی وزراء ہیں وہ تمام کے تمام اپنی 100% تنخواہ جو ہے وہ 2 ماہ کے لیے دے رہے ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، آپ کہیں کہ جناب ان کی کمائی کے بڑے ذریعے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن میں صرف اس وقت
رزق حلال کی بات کر رہا ہوں، جو آپ ہم سب جس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہت سارے وزراء، ہمارے سیاستدان بھی یقینی طور پر بالکل حلال کماتے ہیں۔ یہ جو عمران خانیت ہے نا کہ ہر بندہ 2 نمبر پہ لگا ہوا ہے، کہنے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن بہرحال اس بحث کو چھوڑیں۔ تو جو کٹوتی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سرکاری ملازمین کی کٹوتی ہوگی جن کی تنخواہ 3 لاکھ روپے سے اوپر ہوگی، اس سے کم والوں کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ جو وزراء ہیں، وفاقی وزراء، ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ 100% کٹوتی ہو جائے گی۔ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کی 25% تنخواہ 2 ماہ کے لیے کاٹ لی جائے گی۔ اسی طرح جو لوگ سرکاری اداروں کی اور کمپنیوں کے بورڈز میں شامل ہیں، ان کی جو فیس بنتی ہے وہ بھی 2 ماہ کی فیس جو ہے اس فنڈ میں پوری کی پوری چلی جائے گی۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو کٹوتی ہے یہ غریب آدمی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جس کو 1 لاکھ بھی تنخواہ ملتی ہے شاید میں اس کو بھی امیر نہیں کہتا، جس کو 2 لاکھ ملتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے مڈل کلاس ہے، لیکن جس کو 3 لاکھ ملتی ہے وہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ اس زمانے میں ہے اپنا گھر چلانے کے لیے۔ تو اس میں سے اگر 15,000 روپے آپ کے نکل گئے، یا 5 لاکھ تنخواہ ہے تو اس میں سے 25,000 روپے ایک مہینے اور پھر اگلے مہینے پھر نکل گئے، تو یہ بہت زیادہ بڑی کٹوتی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ بات ضرور کہوں گا ایز سوشل اینالسٹ، ایک جرنلسٹ کے طور پہ، کہ جیسا آپ نے رد عمل دیکھا، جس طرح اس کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام تنخواہوں سے کٹوتی ہو رہی ہے، اور وہاں پر جس طرح گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ بھی ایک علیحدہ ہی چیز ہے۔ اور مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو خود کو لیڈر کہتے ہیں مختلف ٹریڈ یونینز کے، اگر لیڈرز جھوٹ بولیں گے، سچ نہیں بولیں گے، اگر ان کو نوٹیفیکیشن پڑھنا سمجھنا نہیں آئے گا، تو وہ لوگ جو کہ نوٹیفیکیشن کروانے کے پیسے لیتے ہیں، اس کی دیہڑیاں لگاتے ہیں، تو ان کے لیے تو زیادہ، ان کو تو نوٹیفیکیشن سمجھنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ افیکٹ یہ ہے۔ تو ایک ہماری جو بہن ہے، خاتون ہے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی وہ لیڈر ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے وہ 3 لاکھ سے اوپر کی سیلری لے رہی ہوگی۔ لاکھ ہو جائے تک ہو جائے گی، 1.25 لاکھ ہو جائے گی، 1.5 لاکھ ہو جائے گی، اس سے زیادہ کیا کسی لیڈی ہیلتھ ورکر کی جو ہے لیڈی ہیلتھ وزٹر کی سیلری ہوگی۔ تو آپ ایسے نہ کریں، جھوٹ جو ہے کیوں بولتے ہیں آپ، اس کا فائدہ آپ لوگوں کو ٹینس کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے آپ ان کا بلڈ پریشر ہائی کرتے ہیں، لوگوں کو مایوس کرتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے، غیر ضروری چیزیں ہیں۔ لیکن میں ایک بات یہاں پر وزیر اعظم پاکستان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا کہ اشرافیہ سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے، اور آپ نے کہا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عوامی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ ہوں گی، میں آپ کو پورے یقین سے بتاتا ہوں کہ آپ یہ کر لیجئے، یہ غریب جن کے اوپر آپ خرچ کرنے کی بات کریں، انہوں نے اس سے خوش نہیں ہونا۔ آپ یقین کیجئے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں کوئی بھی اس قسم کی چیزوں کے اوپر کوئی اپریشیٹ نہیں کرتے، کوئی خوش نہیں ہوتے، لیکن وہ تمام لوگ جن کی تنخواہوں کو آپ کاٹیں گے وہ ضرور آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ یہ سوال ضرور کریں گے کہ کیا یہ جنگ جو خلیج کی جنگ ہے، کیا یہ ہم نے لگائی ہے، کیا یہ ہم پر ہی بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ اور جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے، سرکاری ملازمین کو کیوں جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ کیا کاروباری طبقہ یہاں پر موجود نہیں ہے؟ وہ کاروباری طبقہ، آپ یقین کیجئے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھی تو آپ کی جو کمپنیز، آپ کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کتنا مال کمایا، ایون پیٹرول پمپ مالکان نے کتنا مال کمایا، اس میں تمام لوگ جو ہیں، یعنی کاروباری طبقہ جو ہے وہ ہر بحران کے اندر کماتا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے، وہ ناجائز منافع خوری بھی کرتا ہے، وہ ہر بحران میں، ہر کرائسس میں کماتا ہے۔ لیکن وہ سرکاری ملازمین جو کہ فکس انکم کے ساتھ ہیں، اور چونکہ وہ حکومت کے رحم و کرم پر ہیں، تو ان کی تنخواہ کے اوپر کٹوتی لگا دی جاتی ہے۔ تو پھر سرکاری ملازمین جو ہیں خوش نہیں ہوتے اس سے، اور اس سے ناراض ہوتے، اور اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ آپ سرکاری ملازمین سے پوچھیں تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اتنا اضافہ بھی نہیں ہوتا سیلری کے اندر، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اضافے ہیں، پرائیویٹ جو اداروں کے ملازمین ہیں ان کی تو تنخواہوں میں وہ اضافے بھی نہیں ہوتے جو کہ سرکاری ملازمین کے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اس وقت جن کی تنخواہوں سے آپ کاٹیں گے وہ ضرور ناراض ہو جائیں گے، وہ ضرور خفا ہو جائیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے
دوسرے لوگ جو ہے اس بحران سے، اس کرائسس سے کما رہے ہیں، اور ہم جو ہیں آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بڑی عجیب سی بات ہے، میں لیبر کی بات کروں، آپ کو پتہ ہے کہ لیبر مل نہیں رہی اس وقت، جو لیبر مل رہی ہے وہ کس ریٹ پر مل رہی ہے، یعنی کہ ہر طبقہ جو کہ فکس انکم اور سرکاری نہیں ہے وہ کما رہا ہے اس بحران کے اندر، مال بنا رہا ہے، لیکن جو ہے حکومت کا کاٹا جا رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے کہ 3 سے 10 لاکھ کی سیلری کی بات کی جائے تو یہ غریب لوگ نہیں ہیں، یہ دے سکتے ہیں، ان کو دینا بھی چاہیے، لیکن کیا باقی لوگ بھی دے رہے ہیں؟ کیا ان پر بھی کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ کیا یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ سرکاری ملازمین ہیں تو اس وجہ سے دیں گے؟ تو یہ ایک شکوہ شکایت جو ہے مختلف حلقوں سے میرے تک پہنچی تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں۔ اپریشیٹ کرتا ہوں میں اس سٹیپ کو کہ آپ غریبوں کا سوچتے ہیں، غریبوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کے جواب میں جس قسم کی یہ پوسٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اگر غریبوں نے جواب یہ دینا ہے اور اس کو مس انٹرپریٹ کرنا ہے، اس پر پروپیگنڈا کرنا ہے، بجائے اس پہ کیا اس پر تعریف ہو، اس کے ذریعے نفرت بڑھانی ہے، اس کے ذریعے ووٹ بینک کم کرنا ہے، تو پھر اچھا ہے نا کہ ایسا اقدام نہ کیا جائے جس سے آپ کے جنہوں نے خوش ہونا ہے وہ خوش نہیں ہو رہے، اور جنہوں نے ناراض ہونا ہے وہ تو ناراض ہوں گے ہی، وہ جن کے پیسے کٹ جائیں گے اور اچھے خاصے جن کے پیسے کٹیں گے وہ ناراض تو ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ویورز، آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کوئی غریبوں کے اوپر بم شم نہیں گرا، کوئی ان کی چمڑی نہیں اتاری گئی، یہ کھاتے پیتے اچھے خاصے لوگ ہیں جن کی کٹوتی ہو رہی ہے، لیکن جن کی کٹوتی ہو رہی ہے وہ اچھی خاصی ہو رہی ہے، اور وہ ضرور چیخے ماریں گے، وہ ضرور ناراض ہوں گے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔